آیت کریمہ نمبر 118 119 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ حقا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیت میں شرک کی تردید فرمائی کہ شرک کے گناہ کی دنیا میں توبہ کر لی تو بہت اچھا، نہیں کی تو آخرت میں اس کی معافی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اور پھر اسی ضمن میں بتا دیا کہ شرک کرنے والے یہ اللہ کے مؤنثات بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، وہ تفصیل آئی تھی۔ اور یہ شیطان ددکارے ہوئے رجیم کی کو پکارتے ہیں، اس کا کہنا مانا تو اسی کی بات مانی ہے۔ تو آج فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جب اس کو جنت سے راندہ درگاہ کیا تھا، رحمت سے دور کیا، وہاں اس نے آدم اور آدم کی اولاد سے بغض رکھتے ہوئے کچھ باتیں کی تھیں کہ میں تو آدم کی وجہ سے برباد ہو چکا ہوں، لیکن میں بھی آدم کی اولاد کو برباد کرتا رہوں گا۔ کیسے کروں گا؟ فرمایا اللہ میں آپ کے بنائے ہوئے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ نکالوں گا، اپنے چیلے چانٹے بناؤں گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور میں ہر طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو عجیب عجیب آرزوؤں میں، امیدوں میں ڈال کر دین سے دور کروں گا۔ میں ان کو سکھاؤں گا، تعلیم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں غیر اللہ کے نام پر، شرک کراؤں گا۔ اور میں ان کو سکھاؤں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دو۔ تو ساتھ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، اے شیطان کی ان باتوں میں آؤ گے، جو شیطان کا دوست بن گیا دنیا اور آخرت میں بہت بڑا گھاٹا پالے گا۔ ان سے بچنا، شیطان یہ کہہ کر آیا ہوا ہے
اور فرمایا شیطان انسانوں کو ڈراوے کے طور پر بھی ڈراتا رہتا ہے، یہ نہ کرنا، یہ نقصان ہو جائے گا، اور الٹے کاموں کے لیے امیدیں دلاتا رہتا ہے، اور اس کی امیدوں پہ نہ جانا اس کا نرا دھوکہ ہے، اور بلا ہر ٹھکانہ جہنم ہوگا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے قانون کو، اللہ کی کتاب کو مان کر اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ وہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 فرمایا فرما دیا تھا، پہلے ذکر کر دیا، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں یہ شیطان کو پکارتے ہیں، مردود کو۔ فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت کی ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ نمبر 2 وقال، اور شیطان نے کہا تھا اپنے بغض اور حسد میں آ کر، لأتخذن، میں ضرور بضرور بناؤں گا، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیباً حصہ، مفروضہ مقرر، میرا بھی مقرر حصہ ہوگا، بندے میرے ہوں گے، آپ کے بندے ہوں گے لیکن تابعدار میرے۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے۔ نمبر 2 اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ نمبر 3 وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان کو امیدیں آرزویں دلاؤں گا الٹی سیدھی۔ نمبر 4 وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو سکھاؤں گا، ان کو حکم تعلیم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، کہ یہ ضرور بضرور چیریں، آذان الانعام، چوپاؤں کے کان۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور نمبر 5 میں ضرور ان کو حکم دوں گا، تعلیم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، کہ وہ ضرور بضرور تبدیل کر دیں، خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو۔ اور فرمایا آخر میں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، جو شیطان کو بنا لے گا ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر، پکی بات ہے گھاٹا پا گیا وہ، خسرانا مبینا، بہت واضح گھاٹا۔ یعدو، وہ ڈرائے گا، وعدے دلائے گا، ہم ان لوگوں کو، ویمنیہم، اور ان کو آرزویں دلاتا رہے گا، وما یعدہم، اور نہیں یہ شیطان وعدے دلاتا ہے، الشیطان، یہ شیطان ان لوگوں کو، الا غرورا، مگر دھوکا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں جو شیطان کے دھوکے میں آئیں گے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، جہنم سے، محیصا، چھٹکارا۔ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ کی ذات پر، صفات پر، توحید پر، احکام پر، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے فرمان پر، وعملوا، اور عمل کرتے ہیں، الصالحات، اچھے اچھے قرآن اور حدیث والے، شیطان والے نہیں۔ فرمایا سندخلوں، ضرور ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، جنات، باغات میں، محلات میں، ایسے محل، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، مختلف قسم کی نہریں، خالدین، اور ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان باغوں میں، ان محلات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، حق کا، سچا، کسی اور کا وعدہ نہیں ہے۔ اور ومن اصدق، کون زیادہ سچا ہوگا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کے اعتبار سے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ سچی، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے دنیا میں؟ اللہ۔ شیطان بڑا مردود ہے۔ شیطان کو جب جہنم سے راندہ درگاہ، جنت سے راندہ درگاہ کر دیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے بہلایا پھسلایا، اس سے پہلے اس کو سجدے کا حکم دیا تھا،
کہ آدم کو بنا کر اللہ نے جب اس کو سجدے کا حکم دیا، جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس ظالم نے فسجد الملائکۃ کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، سب کے سب نے، الا ابلیس، اس ابلیس نے نہیں کیا۔ اور اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے آپ کو حکم دے دیا، آپ کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ کیوں رکے ہو؟ میرا حکم تھا۔ کہنے لگا جی عجیب بات کرتے ہو، میں مارتی انسان کو، اللہ بچائے، میں آدم کو سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر چلتی ہے، اوپر بلند، میں بلند، مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، پست، میں بلند ہو کر پست کو سجدہ کروں؟ اس نے اپنی انوکھی چال چلی ہے، ظالم نے حجت بازی کر دی۔ اللہ کے امر کے آگے حجت بازی نہیں چلتی ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے کہا اچھا میرے حکم کے آگے ایک تو حکم کا عمل نہیں، دوسرا حجت بازی، یہ دو ڈبل جرم ہے۔ تیسرا تیرے اندر تکبر، تو کہتا ہے میں آگ سے پیدا میں بڑی شے ہوں، بڑا ہو کر مٹی پس کے آگے سجدہ کیسے کروں؟ ایک تو میرا حکم نہیں مانا، نمبر دو میرے حکم کے آگے حجت بازی، ہیلہ بازی کرتا ہے، نمبر تین پھر تو اپنے اندر تکبر دکھاتا ہے۔ جا تجھے آج جنت سے نکال دیتا ہوں، راندہ درگاہ۔ اس ظالم نے کہا اچھا اس کی وجہ سے مجھے جہنم سے نکلنا پڑا، تو اس نے آدم سے حسد شروع کر دی۔ حسد بڑی گندی بیماری ہے دنیا میں، تکبر بھی ظالم نے، اسی نے ابلیس نے پہلے کیا، آج انسانوں میں بھی تکبر، اندر کچھ نہیں اور بڑے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے بچائے۔ اور پھر سب سے بڑا اس نے حسد کیا ہے کہ آدم سے حسد شروع کر گیا کہ اس کو یہ رتبہ کیوں ملا، یہ مسجد ملائکہ کیوں بنا، یہ پیغمبر کیسے بن گیا، یہ خلیفۃ اللہ کیسے بن گیا، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں اس کو، اس کی اولاد کو برباد کروں گا۔ قرآن دوسری جگہ اس کی اور باتیں بھی ذکر کرتا، وہ آگے چل کر آئیں گی، یہاں جو باتیں ہیں ان کو سنو۔ اس نے پھر کیا کہا؟ حسد، اللہ کا حکم بھی نہیں مانا، حجت بازی بھی کی، دو نمبر تین تکبر بھی کیا، تکبر کے بعد تین جرموں کے بعد راندہ درگاہ ہوا، اس نے چوتھا جرم حسد کا شروع کر دیا۔ یہ حسد شیطان نے پہلے کیا، اس لیے یہ کسی سے حسد نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کو اللہ نے نوازا تو الحمدللہ، اللہ اچھی بات ہے، اللہ اس کو یہ نعمت دائمی دے، مجھے بھی عطا کر، لیکن حسد نہیں، جلنا نہیں ہے، اور تکبر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو تھوڑا بہت دیا تکبر نہیں، عاجز، یہ شیطانی کام ہے دونوں۔ اب اس نے اگلی بات حسد کے اندر کیا کہہ رہا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرتا۔ اللہ نے انسانوں کو بتا دیا شیطان حسد میں تمہیں یوں برباد کرتا ہے، اس کی چال سے بچنا۔ کیسے؟ کہتا ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ کو کہتا ہے میں ضرور بضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ، پیدا کیے ہوئے تیرے، مخلوق تیری، لیکن تابع دار میرے، یہ میرا حصہ ہوگا۔ اللہ پیدا کیے ہوئے تیرے، عطا کی ہوئی تیری، نعمتیں تیری، کھائیں گے تیرا، پئیں گے تیرا، گن میرے گائیں گے، تابعداری میری کریں گے، جو میں گمراہی پہ لگاؤں گا اس پہ چل پڑیں گے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ اکثر بندے تیرے میرے تابعدار ہوں گے، البتہ لیس لی علیک سلطان، ان نیک بندوں پر، بعض بندوں پر میرا غلبہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نیک بندوں پر تیرا غلبہ نہیں، وہ تیرے اوپر غالب آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ غلبہ اور قوت عطا فرمائے۔ وہ ایمانی طاقت سے اس پہ غلبہ حاصل ہوگا، روحانی طاقت سے اس کے اوپر غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ آگے چل کر بات آئے گی انشاءاللہ۔
تو اس نے کہا تابعدار بندے تیرے، تابعدار میرے۔ اس ظالم نے کیسی بات کی ہے۔ اور آج اللہ جانتا ہے کل آبادی دنیا کی 6 ارب ہے، اوپر نیچے جو بھی ہوگی کسر چھوڑ کر، اور ان میں سے مسلمان 1 ارب ہے، 1.5 ارب ہے، باقی سارے کافر۔ وہ کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ مسلمانوں میں سے جو ارب سوا ارب ہے ان کا حال، ان میں 2% نمازی ہیں، اللہ کی 5% نمازی ہیں، اللہ کا حکم مانتے، باقی اللہ کی دربار کو سجدہ کرنے والے کم اور غیر کی درباروں پہ سجدہ کرنے والے زیادہ ہیں، شریعت ماننے والے کم اور مرضی اور منچاہی کرنے والے بہت ہیں۔ منچاہی کس کی؟ شیطان نے کہا چھوڑو اس شریعت کو، یہ دیکھ تیرا یہ ہے، تیرا یہ آگے آ رہا ہے۔ وہ کیسے گمراہ کرے گا؟ وہ کوئی آرزویں چاہتے پیش کرے گا، چٹکلے پیش کرے گا، جیسے اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ لوگ بھی کہتے ہیں جی میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں کرتے ہیں، اور شریعت کے تابع نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مقابلے میں دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن ماننا تھوڑا ہی ضروری ہے، یہ حدیث ماننی تھوڑی ہی ضروری ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو شیطان کے پیروکار زیادہ ہیں، رحمان کے پیروکار کم ہیں۔ اللہ ہم سب کو رحمان کا پیروکار بنائے، اس کے حکموں کو صحیح طریقے سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ شیطان نے کہا ہے ظالم نے، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ آپ کو میرے نیک بندوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوگا، انشاءاللہ نیک بندے آپ پہ غالب رہیں گے، اور وہ بڑے واقعات ہیں، نیک لوگ شیطان پر غالب رہتے ہیں۔ باقی تھوڑا بہت پھسلنا ادھر ادھر بشری تقاضے میں ہوتا رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں۔ پھسلے پھر توبہ کر دی، کیس ختم ہو گیا۔ وہ تو بشر ہوگا، پھسلے گا، فرشتہ پھسلنے سے بچتا ہے، بشری تقاضے پہ کبھی بندے سے کمی کوتاہی ہوگی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن اس پہ قائم رہنا نہیں چاہیے، توبہ فوراً کر لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ آگے اس نے کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان کو انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ کہتا ہے ضرور گمراہ کروں گا، جیسے خود گمراہ، اللہ کے حکم کے آگے حجت بازی، ایسے ہی میں انسانوں کو قرآن کے مقابلے میں حجت باز بنا دوں گا، حدیث کے مقابلے میں حجت باز بنا دوں گا۔ بہت سارے کہتے ہیں قرآن کے بارے میں بک بک، بہت سارے حدیث کے بارے میں بک بک، حجت بازیاں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو طرح طرح کی آرزویں دلاؤں گا، آرزوؤں میں امیدوں میں ڈال کر میں گمراہ کر دوں گا۔ اور آج دنیا آرزوؤں میں ہے، جو کلمہ پڑھنے والے وہ بھی آرزو میں ہیں، یہودی آرزو میں ہیں کہ اگرچہ بے ایمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آپ کے سامنے حالات، لیکن وہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، ہم عزیر علیہ السلام کے ماننے والے، ہم پار، ہم اصل ہیں۔ اور عیسائی کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہو کر وہ اللہ سے سب کچھ کرا دے گا، ہم پار۔ ان کو عجیب قسم کی امیدیں دلا دی ہیں، یہودوں کو، نصارہ کو، باطل کو قرآن نے ذکر کیا، ہمارے مسلمانوں کو امیدیں دلا دی ہیں۔ کوئی اس امید میں ہے میرا پیر کامل ہے، جو کچھ کرتا کر، کوئی کہتا ہے میرا مرشد بڑا کامل ہے، کوئی کہتا ہے میرا استاد بڑا کامل ہے، کوئی کہتا ہے بادشاہ نبی کی امتی ہیں، پار ہی پار ہیں۔ اچھا، نبی کو تو شریعت معاف نہیں ہے، وہ تو شریعت پر پوری زندگی عمل کرتا رہا، ہمیں شریعت دے گیا، ماریں کھائیں شریعت کے لیے، تمہارے لیے نبی کی امتی ہیں، پار ہیں۔ عجیب امید دلا دی ہے، بے شمار ہیں، آپ کے سامنے مسلمانوں کا حال ہے۔
او جی بچاؤ نبی کی امتی ہیں، پار ہیں۔ یہ باتیں کس نے ڈالی ہیں اس کے دماغ میں؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان کہتا ہے میں ان کو آرزویں امیدیں دلاؤں گا، امید میں پار، اندر ہوگا کچھ نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کلمہ پڑھنے والا پار ہی پار ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ بخشا ہوا ہے۔ بے شک دربار میں جو کہ بت کے آگے جو کہ پتھر سے مانگے درخت سے مانگے۔ مکہ کا مشرک تو برباد ہو گیا، یہ بیچارہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا پار ہے۔ اس پاگل کا یہ دماغ خراب تھا کہ وہ کلمے کا معنی جانتا تھا، اس لیے بت کے آگے جھک کر کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ اس کو کلمے کا معنی نہیں آتا، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، بت کے آگے بھی جھک جاتا ہے، قبر کے آگے بھی جھک جاتا ہے، مزار کے آگے بھی در دیتا ہے، جگہ جگہ کام شروع کر دیتا ہے، اور پھر کہتا بچاؤ ہم پار ہیں۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، امیدیں دلاؤں گا میں، طرح طرح کی امیدیں، اور بچاؤ یہ کام کرو بس پار ہیں۔ مجھے وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، ایک صاحب 7-8 سال پہلے کی بات ہے، 8-9 سال، اس وقت اچھی رقم تھی۔ ایک چادر بنا کر میں حالی اجویری پر جاتا ہوں، 2.5 لاکھ کی چادر بنا کر، یہ کام میں پکا بچاؤ انہیں نمازہ میں ٹکرا مارنے دی کوئی ضرورت نہیں، میں علی اجویری کو چادر چڑھا لیتا ہوں ہر سال، پار ہی پار ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، میں پار۔ اس کو علی اجویری کی چادر کی امید لگی کہ وہ مجھے پار کر دے گا۔ او پاگل، یہ کام تیرے نبی نے کیا ہے، نبی کے صحابہ نے کیا ہے، لیکن بیچارے کو بس اس شیطان نے ڈال دیا۔ اور وہ اس وقت 2.5 لاکھ کی چادر بنا کر کہتا ہے ڈالتا ہوں، اور پھر دیگیں بھی دیتا ہوں، ہر سال میں اتنا لاکھ روپیہ۔ کیا ہندوستان میں ہمارے بزرگ ہیں اجمیر شریف، وہاں جاتا تھا اور کہتا ہے میں پار ہوں، یہ کام اللہ نے مجھ سے کرواتا ہے، بس جو یہ کرے گا پار ہے۔ کوئی ادھر بیچارہ اور کاموں میں لگا، وہ کہتا ہے بس یہ جو کر گیا یہ پار ہے۔ کوئی کہتا ہے زکوٰۃ نہ دو، صدقات نہ دو، نماز نہ پڑھو، 11ویں والے کے ساتھ پکا رابطہ کرو، 11ویں شریف دو، پار ہو۔ امیدوں میں اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ یہ شیطان نے کہا میں یہ امیدیں دلاؤں گا۔ کوئی کس امید میں مبتلا ہوا، کچھ کوئی اور بھائی یہ قرآن کس کے لیے آیا تھا؟ یہ قرآن عمل کے لیے نہیں ہے، تو امیدوں میں ادھر ادھر ہو گیا۔ فرمایا یہ شیطان نے کہا میں یہ آرزویں، یہ امیدیں ان کو دلا کر گمراہ کروں گا۔ اور آگے کہا وَلَآمُرَنَّ، میں ان کو تعلیم دوں گا، حکم دوں گا، سکھاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ غیر اللہ کے نام پر کانوں جانوروں کے کان چیرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آج کل بھی پائے جاتا تھا۔ وہ جانور کیا، کسی کا کان ایسے لٹکا ہوا کان ایسے چیر دو، یہ کیا ہے، یہ لات صاحب کا ہے۔ کسی کا کان ایسے چیر دو، یہ منات صاحب کا ہے۔ کسی کا کان کونے میں چیر کر تھوڑا سا لٹکا دو، یہ عزت صاحب کی نیاز ہے۔ اور جانور چلتے تھے، او جی یہ فلاں کی نیاز ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، لات صاحب رات کو لاتے مارے گا۔ اچھا، منات صاحب چرپائی الٹی کر دے گا، یہ منات کے نام کا ہے۔ عزت صاحب یہ کر دے گا۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا، آج کل بھی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دیکھا کرتے تھے جامع مسجد روڈ کے اوپر بڑی بڑی گائے ہوتی تھیں، ریڑھیوں والوں کی ریڑھی میں منہ ڈالتی تھی، کہتے نا 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 یہ گوڑلے والوں کی ہے، یہ گوڑلے والے سرکار کے نام کی ہے، یہ بڑی سرکار کے نام کی ہے۔ اب جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر وہ چیرے ہوتے، نشانی ہوتی تھی، جانوروں کے کان چیر کر یہ نشانی، یہ فلاں کی نیاز ہے۔ اور جی جانور رکھنے والے کیا کر دیتے، نشانی لگا لے، اور جی جانوروں میں سے اتنے 2-4 جانور غیر فلاں کے نام کو دے دو نا، دے دو جی نشان، آج کان کاٹتے ہیں جی، کان کاٹا اس کے نام ہو گیا۔ اللہ فرمایا شیطان نے کہا میں اس طرح شرک میں ان کو ڈالوں گا، جانور تیرا پیدا کیا ہوا، نیاز کسی اور کے نام کی ہوگی۔ یہ شیطان نے اس وقت کہا، آج ترقی ہو گئی تھوڑی سی، میری بات سمجھ رہے ہیں، آج کیا ہو گئی ہے؟ اس نے کہا آذان الانعام، میں کب جانوروں کے کان چرواؤں گا، آج کل انسانوں کے کام چاند چرے ہوئے ہیں، نہیں ہے؟
کسی کی ایک بالی لٹکی ہوئی ہے جوان کی، کسی کی دو، کسی کا کیا کسی کا کیا، عجیب تماشا نظر آتا ہے. یہ کیا ہے اوئے؟ یہ تم نہیں سمجھتے ہو. اچھا اور ہمیں سمجھا دو نا، کیسے نہیں سمجھتے؟ تم بھی انسان ہم بھی انسان. یا سمجھو بھائی، یہ تو شیطان نے کہا تھا میں ان کو تعلیم سکھاؤں گا کہ غیر اللہ کے نام کے اوپر کان چیرو، کان چھیدو. اب وہ کانوں میں بالیاں ہیں، کسی کے کان میں کیا پڑا ہوا ہے، کسی کے کان میں کیا پڑا ہوا ہے. نوجوان بچارے، اور پھر وہ جگہ جگہ اپنے واسطے فلاں کی یہ کان میں نے چیر کر بالی ڈالی، فلاں کا یہ ڈالا ہوا، فلاں کا یہ ڈالا ہوا، فلاں. اور فرمایا خدا کا بندہ قرآن پڑھو، قرآن میں تو یہ شیطان نے کہا یہ کام میں کرواؤں گا. اب قرآن ہمارے مسلمان نے پڑھا ہوتا، جوان نے، وہ نہ برباد ہوتا. مسجد آیا نہیں، قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، زیادہ کوئی انگریزی کے پیچھے دوڑ گیا، کسی نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، ویسے وہ بیچارہ برباد ہے. نہ وہ تعلیم نے یہ تعلیم، بیچاروں نے کان. اللہ اکبر. یہ قرآن کو پڑھنے سے ہوتا ہے، سمجھنے سے. یہ حلقہ علماء کے ساتھ جڑنے سے ہوگا. 2-4 دن پہلے ایک جگہ نوجوان کو دیکھا، میں دیکھ کر میں نے سمجھا یہ بیچارہ پکا الی آخری کوئی ہے. وہ بعد میں تھوڑی دیر میں نے اس کو کہا، میں نے مجلس میں بیٹھا ہوں، چلو بات ہی کروں. میں نے کہا بچے کیا نام ہے آپ کا؟ یہ وہ. اس نے نام تو نہیں بتایا لیکن اشارہ دیا ہے. تو کہا میں حافظ بھی ہوں. آئے ہائے افسوس ہوا. پھر میں نے کہا بچے چلو اچھی بات ہے، آپ نے اس کا تو اظہار کر دیا اور اپنے استاد صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا. تو خدا کا بندہ تیرا استاد تو یہ کام نہیں کرتا، تیرے قرآن جس کا حفظ کیا وہ تو نہیں ہے. اب تھوڑا ٹوٹل پورا کیا، پڑھا. اس کے بعد دوست ایسے ملے، وہ اس کو اس دربار پہ لے گئے، اس کے کان میں ادھر ایک اور ڈلی ہوئی تھی، ادھر یہ اور ہے، یہ اور ہے. میں نے کہا یہ الگ الگ بتا دے یہ کیا چیز ہے. خدا کا بندہ یہ سارا شیطانی کام ہے. نکالو یہ جہنم کے کڑے ہیں، نکال ان کو. کہتا ہے بس تسی چھوڑو اس میں. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اب قرآن تو چند دن اس نے حفظ کیا، اس کو ماحول گندا ملا، گندے ماحول نے اس کو کتنا گندا کر دیا. اگر وہ اس کے بعد کسی عالم سے جڑ جاتا، کسی مسجد سے جڑ جاتا، انشاءاللہ ایسے نہ ہوتا. تبلیغی بھائیوں کے ہاتھے دو تبلیغ حدیث کی حدیثیں سن لیتا، پھر بھی ایسے نہ ہوتا. اب وہ بیچارہ گندے ماحول میں. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اسلامی استعداد پر اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا. فابواہ یحودانہ، والدین اس کو ماحول میں یہودی بنا لیتے ہیں. اور یمجسانہ، یا والدین مجوسی طرز پہ لے گئے. اور یشرکانہ، یا اس کو مشرک بنا لیتے ہیں. اور ینصرانہ، یا اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں. ہمارا ماحول مشرک ہوتا ہے، مشرک بنا لیتا ہے. ہم کس ماحول میں ہیں، اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان کا یہ حال ہے. ادھر جانوروں کے کان چیرے جاتے، آج کل انسانوں کے کان چیرے ہوئے ہیں. اور بالیاں عورت کے لیے جائز ہیں. خدا کا بندہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا نکالا ہوا ہے؟ اللہ سب کو ہدایت نصیب. یہ شیطانی کام ہے. شیطان نے ادھر قرآن نے یہ کہا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ذکر کی. اور پھر آگے شیطان نے کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے اگلی بات کہہ دی ہے، میں ان کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ اللہ کی خلقت کو بدل دو. اس کے اوپر مفسرین کرام نے بڑا لکھا، حدیث نے بھی بڑا آیا. میری بات سمجھ آئیے، الفاظ سیدھے سادے تھے کہ میں ان انسانوں کو یہ تعلیم دوں گا کہ اللہ کی خلقت بدل. اس خلقت بدلنے میں آج کل بھی آ رہا ہے. بہت پہلے آیا تھا، علماء نے، پرانے علماء نے لکھا ایسے پاگل پیدا ہو گئے ہیں. اس وقت بھی علماء مفسرین لکھتے تھے کہ کوئی کہتا ہے جی عورت کہتی میں مرد بننا چاہتی ہوں، مرد کہتا ہے میں عورت بننا چاہتی ہوں. اس وقت بھی ایسے واقعہ. اب تو ماشاءاللہ قانون آ گیا تھا. آیا تھا نہیں آیا؟ نہیں آیا. پاکستان میں قانون آیا خدا کا بندہ، ٹرانسجنڈر کا بل پاس ہو گئی. بے شمار لوگوں نے درخواست دے دی ہے. مردوں نے کہا میں عورت بننا چاہتا ہوں، عورتوں نے کہا مجھے مرد بننا ہے. میں نے، اور اللہ نے جو بنایا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ غلطی ہو گئی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں.
یہ شیطان نے یہ سکھایا دماغ خرابوں کا۔ اور وہ آپ کو پتہ یہ علماء کرام کا کردار نہ ہوتا، جن کو لوگ طرح طرح کے تانے بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ پورا جو تھوڑا بہت اسلام ہے یہ بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ علماء کا کردار تھا، بل پاس کی ہوئی کو معطل کرانا پڑا ہے، لاچار تھے وہ، مگر نہ بل تو پاس ہو گئی برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تیرے پیروکار، تیرے چچے شیطان کے پیروکار ہیں، ہم پورا تیری اس بات کریں گے۔ اور کتنے ہزاروں لوگوں نے درخواست دے دی، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اور بعض انفرادی طور پر جو کرتے وہ کرتے ہی تھے۔ بل کے پاس بڑی تباہی آئی ہے۔ یہ تخلیق خدا کو بدلنا ہے، صرف تحلیق، یہ ایک صورت ہے تحلیق کی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اس کے علاوہ تحلیق انسانیت کو بدلنا بھی ہے۔ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، لعن اللہ المشبہ، لعن اللہ، فرمایا اللہ ان مردوں پر لعنت کرتا ہے، لعن اللہ المشبہین بالنساء، او مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تبدیلی جی، فرمایا اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ اور لعن اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے المشبہات، وہ عورتیں جو تشبیہ اختیار کرتی، مشابہت اختیار کرتی مردوں کے ساتھ۔ اور آج کل تو نظام ہی ایسے آ گیا، ساروں نے تبدیلی شروع کر دی ہے۔ عورت کے لیے بال تھے، مردوں نے کہا یہ کام ہمارا ہے، تم بال چھوٹے کرا دو۔ شیطان نے کہا بال فضول ہیں، کاٹو اور اپنے طریقے کے کچھ کرو، دوپٹہ اتار دو۔ مردوں نے کہا یہ کام، شیطان نے کہا یہ کام تم شروع کر دو، تبدیلی کرو۔ جو عورتوں والا کام مردوں کے ذمہ، مردوں کا کام عورتوں کے ذمہ۔ اور اللہ کے نبی نے اس پر لعنت کی ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی تخلیق میں پھر بے شمار باتیں آتی ہیں کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ میں نے کہا اس میں ہماری تباہی آئی ہوئی ہے، اس لیے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نہیں بھی، لیکن معاشرے کے اندر کچھ کام گناہ کے ہیں، لیکن وہ معاشرتی طور پر ہمارے اندر ایسے گھسے اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اب داڑھی تخلیق کے اندر ہے، لیکن اس کو منڈانا یہ تخلیق کی تبدیلی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن معاشرے کے اندر یہ بن چکا ہے، ایک ایسا فیشن بن چکا ہے، جبکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اور یہ تخلیق کو بدلنا یہ شیطان نے لوط علیہ السلام کے دور میں سکھایا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس نے اپنے دور میں یہ کام کیا تھا، یہ بھی تخلیق کو بدلنا تھا، فطرت انسانیت کو بدل دینا، غیر فطرتی معاملات کو چلانا۔ اللہ اب اس کے اوپر بڑے بڑی باتیں پھیرائیں، بڑے بڑے دجل بھی آئے، اللہ اکبر۔ اور انگریز نے بھی بڑے دلائل دیے۔ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس نے کہا یہ داڑھی فضول شے ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا یہ خلقت میں نہیں ہے۔ بھائی یہ تو خلقت میں ہے، کہ نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو داڑھی نہیں تھی، فلہذا یہ بعد میں آئی، پار کر دو اس کو۔ آگے بھی عبید اللہ سندھی، اس نے کہا بچہ پیدا ہوا دانت نہیں تھے، بدنوں کو توڑو، یہ بھی بعد میں آئے ہیں، توڑ دو ان کو۔ خدا کا بندہ جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ خلقت کے اندر حصہ ہوتا ہے، کوئی پہلے آیا، کوئی تھوڑی دیر بعد، کوئی بات، جوانی بھی بعد میں آئی ہے، پھر کیا کرو گے؟ لیکن انگریز لاچار ہو گیا تھا، آگے عبید اللہ سندھی تھا، بلا تھی بلا، انگریز کے لیے طوفان تھا۔ اللہ نے دین کی خدمت عظیم انسان سے بھی لی تھی، اسی لیے دنیا نے، علماء نے اس کو امام انقلاب کا نام دیا۔ انگریز کو ہندوستان میں ایسا لتاڑنے والا عظیم انسان تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ انگریز لاچار ہوا بھاگنے پر، تکلیفیں اس نے بھی بڑی کاٹی، بڑی اذیتیں کاٹی ہیں۔ سکھ گرانے سے آ کر دین کی اس نے وہ خدمت کی جس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ 12 سال کی عمر میں مسلمان ہو کر دیوبند میں پڑھا اور ایسا عالم بن کر آیا، انگریز کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتا تھا۔ انگریز نے اپنے بڑے باغیوں میں اس کا نام دیا، بڑا باغی اور ہمیں لتاڑتا ہے، ہر طریقے سے اپنے دلائل دیتا تھا۔ تو یہ تغییر لخلق اللہ میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، تحلیق میں یہ بھی آیا، اور یہ تو آج کل مردوں میں عام ہو گیا۔ پہلے عورتیں کرتی تھیں کہ اس کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ لگا دیا تاکہ میرے بال بھی بڑے لمبے نظر آئیں، تھے نہیں۔ اور فرمایا واصلہ کے اوپر بھی لعنت ہے جو بال جوڑتی ہے سر میں، والمستوصلہ بال لگوانے والی، لگانے والی، لگوانے والی اور لگانے والی، دونوں پر لعنت ہے۔ آج کل تو مردوں نے یہ کام شروع کر دیا، ہاں، اعلیٰ سے اعلیٰ بال کہتے ہیں، باقاعدہ ڈاکٹر بڑے بڑے اشتہار دیتے ہیں، او بھائی اللہ نے بال اڑا دیے سر میں تو کیا کرتے ہو، کب تک لگاؤ گے؟ لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنے نہ ہونے گا، وہ بات کی بات ہوگی، تغییر خلق اللہ کو تبدیل کیا، غسل کا کیا کرے گا؟ میری بات سمجھ آئیے؟ لیکن شیطان نے کہا کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تغییر خلق اللہ ہے، واصلہ بھی مستوصلہ، والواشمۃ والمستوشمہ، فرمایا واشمہ کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، مستوشمہ کے اوپر، واشمہ گدوانے والی، گودنے والی، والمستوشمہ گدوانے والی، یہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے بھی ہے، عورتوں میں پائے جاتا ہے، اب مردوں میں آ گیا، اب گئی بات آگے نکل گئی۔ میں نے کہا شیطان ترقی کر گیا ظالم کا بچہ۔ وہ عورتوں نے کیا کیا، یہ میرا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حسن ٹھیک نہیں ہے، ادھر تل بنا دو، میں بڑے اچھی لگوں گی۔ اللہ نے جس طرح بنایا وہ اچھی نہیں ہے، یہ کہتا نہیں اچھی، ادھر تل بناؤ۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ تل بنانے والی بہروں عورتیں ہوتی، وہ کیا کرتی ہیں، سوئی کے ساتھ زخم کر کے اندر مسالہ بھر دیتے ہیں، اور وہ اس کو گودنا کہتے ہیں، وشم عربی میں، واشمہ۔ اور ایک گدوانے والی اور تل بنوانے والی، ایک دل بنانے والی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ فرمایا تغییر خلق اللہ کر رہی ہیں، اور کسی نے ادھر تل بنایا ہوا، کسی نے رخسار میں بنایا ہوا۔ مردوں نے کہا ہم پیچھے نہیں رہتے تم سے، شیطان کے چچا ہمارا ہے، ہم پیروکار ہیں۔ مردوں نے کیا کیا، کسی پاگل کے ادھر دل بنا ہوا ہے، درمیان سے تیر جا رہا ہے، پاگل مارا گیا ہے، یہ تیر شیطان کے جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، کسی نے اپنے نام لکھنے کے لیے، شیطان نے کہا نام لکھ ادھر، یہ کہاں ہے؟ اور چھوڑ نام لکھنے کو، بغیر نام کے رشتہ دار جانتے تو فلاں کا بچہ، فلاں کا بیٹا، فلاں نام ہے، خدا کا بندہ۔ کسی نے نام لکھا دیا، کسی نے جناب من اور کچھ عجیب قسم کے الفاظ کیے ہوتے ہیں، کنندہ کیے ہوتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں؟ ٹیٹو۔ چلو جی، نام اس کا ٹیٹو رکھ یا نیٹو رکھ یا شیطانی دجل رکھ، جو بھی رکھتا رکھ، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہے وہ بہرحال یہ ناجائز ہے۔ اب اس کے ساتھ غسل بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب جلد کو وہ کر کے مسالہ ڈال دیا اصل جلد پر، اس کو اوپر جلد آ گئی ہے، نیچے پانی نہیں جائے گا جسم کے اوپر، غسل کا کیا کریں؟ اب شیطان نے ہمیں پلید بنا کے رکھ دیا۔ اب بھول کر جمعے کو آئے گا، میں جمعہ پڑھتا ہوں، اور تیرا جمعہ، تیرا غسل کہاں ہے، وضو کہاں ہے؟ کس کام پہ لگا دیا شیطان نے؟ عورتوں کو لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تغییر خلق اللہ ہے، ناجائز ہے۔ یہ شیطان نے یہاں یہ کہا اور اللہ کے نبی نے وضاحت کی ہے، وہی تغییر خلق اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ٹھیک نہیں بنایا، میرا ادھر تیل ادھر تیل، میرا ادھر یہ ہونا چاہیے ادھر یہ ہونا چاہیے، فلاں یہ ہونا چاہیے، کسی کے ہاتھ کے اوپر ہے، کسی کی بازو کے اوپر ہے، اور کسی کی ٹانگوں پر ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور عیسائی مشینیں جو ہیں، وہ جو لڑکیوں کو اپنے کام پہ لگاتی ہیں، پھر اس کو عیسائی بناتی ہیں، اس کی رانوں پر مور بناتی ہیں، یہ ٹیٹو بناتی ہیں، ٹیٹو کہتے ہیں ان کو، وہاں بنا ہوتا ہے، اللہ عیسائی بنانے کی مور لگتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ مور یہاں لگا، شیطانی کام پورا کر، اور ہم سمجھتے ہیں نوکری مل گئی ہے، نوکری نہیں گئی ہے، بےایمانی ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے ان ظلموں سے۔ یہ اللہ کے نبی نے تغییر خلق اللہ، باقی حدیث کا حصہ اگلی نشست میں انشاءاللہ آئے گا۔
اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، شیطان کی یا اللہ سازشوں سے، مکاریوں سے، دجل سے، فریب سے ہم سب کو محفوظ فرما، ساری امت کو محفوظ فرما۔ امت ڈوب گئی ہے یا اللہ، امت کی رکھوالی فرما دے یا اللہ۔ امت شیطان کی پیروکار بن گئی، سچے نبی کی پیروکاری کو چھوڑ گئی یا اللہ، سچے قرآن کی پیروکاری سے دور نکل گئی یا اللہ۔ امت کی حفاظت فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، قرآن کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ اس قرآن کی برکت کے طفیل یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما یا اللہ۔ جیسے ان کے اندر استقامت ایمان کا جذبہ ہے یا اللہ، اس جذبے کو اور زیادہ اجاگر فرما، اور زیادہ استقامت نصیب فرما، ان کی غیبی مدد کے فیصلے فرما اور یا اللہ اسرائیل اور اسرائیلی پشت پناہوں کو ذلیل و خوار کر دے، ان کے اسلحے کو معطل فرما، ان کے جہازوں کی بربادی کے فیصلے فرما یا اللہ۔ جن جہازوں سے وہ بمباریاں کر رہے ہیں یا اللہ، تو ان کے اوپر اپنے ابابیل کی بمباریاں فرما دے یا اللہ۔ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، ہمیں دین کا تقاضا پورا کرتے ہوئے مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما۔ جو اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں یا اللہ، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔